اب تھوڑے بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے پروگرام بنایا کہ بھائی جائیں تجارت کے لیے. لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک والے دوسرے ملک میں جاتے تھے، یہاں سے سامان لے کر جاتے، وہاں بیچتے، کوئی نفع ملتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ہے ابو طالب، اس نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں ذرا اور تجارت کر کے آؤں. ملک شام جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 10 سال سے اوپر ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ جی سفر بہت لمبا ہے، ملک شام 1 مہینہ لگتا تھا. آج کے دور کا سفر نہیں تھا کہ مہینوں کا سفر چند گھنٹوں کے اندر آدمی کر لیتا ہے. وہاں تو اونٹوں اور گدھوں کے اوپر سواری ہوتی تھی، مہینے مہینے لگ جاتے تھے. ملک شام کا سفر مہینے کا سفر تھا. مکہ مکرمہ سے ملک شام گئے پھر آئے، مہینہ لگتا تھا. تو کافی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی آپ بچے ہیں، آپ نہ جائیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تو میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا. تو ابو طالب لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہی ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے اور اس حدود کے اندر ایک عبادت خانہ تھا عیسائی عالم کا، عیسائی راہب کا، جس کا نام بحیرہ راہب تھا. بحیرہ. اب ابو طالب پہلے بھی جایا کرتے تھے، قافلوں کی صورت میں یہ لوگ پہلے بھی جاتے تھے تجارت کے لیے، لیکن وہ راہب کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. اب جب یہ لوگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے اور اس جگہ پہ جا کے ٹھہرے، تو بحیرہ راہب نے دیکھا اپنے عبادت خانے سے اور خود اتر کے نیچے آیا اور قافلے والوں سے ملا کہ بھائی قافلے کا سردار کون ہے، بڑا کون ہے، قافلے کا امیر کون ہے. کسی نے بتایا کہ ابو طالب، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک عزت کا مقام دیا تھا. تو اس راہب نے کہا کہ جی میں پورے قافلے کی دعوت کرتا ہوں، آپ میری دعوت قبول کرو. تو یہ مسافر تو ویسے ہی تھے، اور اس دور کے اندر یہ رواج تھا کہ کوئی اگر دعوت کرتا تو اس کی دعوت کو ٹھکراتے نہیں تھے. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اور یہ مسلمان کا حق بتایا ہے. اگر کوئی مسلمان محبت سے اور اخلاص کے ساتھ تمہاری کوئی دعوت کرنا چاہے تو یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرو. سلام کرے تو جواب دو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، اور اگر جو ہے نا چھینک آئے تو اس چھینک کا جواب دو. اگر وہ جو ہے نا تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو. یہ مسلمان ہونے کے جو ہے نا ہونے کے اعتبار سے یہ حق ہے مسلمان. تو انہوں نے دعوت قبول کر لی. اور اس راہب نے کہا بھائی سارے قافلے کی میں دعوت کر رہا ہوں، سب نے آنا ہے میرے پاس. سب آئیں گے. اب جب کھانے، اس نے خود کھانے تیار کرائے، ایک قسم کا نہیں کئی قسم کے کھانے تیار کرائے. وہ راہب بڑا عالم جو ہے سامنے کھڑے ہو کے اپنے نیچے والوں کو حکم دیا بھائی جتنا بھی ہماری پہنچ ہے اس اعتبار سے اچھے کھانے بناؤ. خود نگرانی کی. اور جب کھانے تیار ہو گئے اور دعوت کا وقت ہو گیا تو کہا کہ جناب قافلے والوں کے پاس پیغام بھیجا بھائی ابھی کھانا دعوت تیار ہے، آپ تشریف لے. وہ تو خیمہ لگا کے باہر بیٹھے ہوئے تھے نا، دور بیٹھے ہوئے تھے قافلے والے. ابو طالب نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب قافلے میں عمر کے اعتبار سے عمر کم تھی آقا کی، عمر کے اعتبار سے آقا کی عمر سب سے کم تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو ہمارے خیموں کے اندر اور یہ جو ہماری سواریاں ہیں، یہ جو سامان ہے، آپ ادھر بیٹا بیٹھ جائیں، ہم آپ کے لیے کھانا لے آئیں گے. اور ہم سارے جو عمر کے اعتبار سے زیادہ عمر والے تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے. تو راہب نے سب کو دیکھا نا، ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سب کو دیکھا. اس نے کہا جی ہاں سب آ گئے قافلے والے. انہوں نے کہا ہاں جی سب آ گئے.
کہا دیکھ لو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نے کہا نہیں نہیں، بس ایک بچہ تھا، ہم اس کو پیچھے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے، باقی سب آ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب، میں نے تو سب کی دعوت کی تھی، اس کو پیچھے کیوں چھوڑا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ راہب صاحب ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم ویسے چھوڑ آئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم کھانا لے جائیں گے ان کے لیے۔ اس نے کہا لے جانے کا کیا بات کرتے ہو، اس کے لیے لے جائیں گے یہ کیا بات کرتے ہو، اسی کی وجہ سے تو تمہیں کھانا مل رہا ہے، پہلے بھی تو تم یہاں سے چلا کرتے تھے، تمہارے قافلے آیا کرتے تھے، کبھی تمہیں کسی نے صلاح کی تھی کھانے کی؟ کبھی نہیں کی تھی، انہی کی وجہ سے تو تمہیں بھی مل رہا ہے، انہی کی وجہ سے تو تمہیں بھی مل رہا ہے، ان کو پیچھے چھوڑنے کا کیا مطلب؟ ابو طالب نے کہا آپ ناراض نہ ہو، ہم ابھی بلا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آقا تشریف لائے، تو اس راہب نے کہا کہ ان کے والد کون ہیں؟ آقا کو دیکھا، کہا ان کے والد کون ہیں؟ ابو طالب نے کہا میں ان کا باپ ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس کے والد نہیں ہو۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ان کے والد وفات پا گئے ہیں، میں چچا ہوں، چچا بھی تو باپ ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو سیدھی بات کرو نا۔ راہب نے کہا سیدھی بات کرو نا کہ ان کے والد وفات پا چکے ہیں، اور کہا کہ ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ ان بچے کا ابھی باپ دنیا میں نہیں ہو سکتا، ہماری کتابیں کہتے ہیں، سیدھی بات کرو کہ میرا بھتیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ جی آپ اپنا نام مبارک بتائیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ اور اس نے پھر ایک عجیب بات کی، اس نے کہا اقسم باللہ والعزیٰ، میں آپ کو لات اور عزیٰ، یہ بت تھے مشرکین مکہ کے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مکہ سے آ رہے تھے نا، تو اس نے کہا اقسم باللہ والعزیٰ، میں لات اور عزیٰ کی تمہیں قسم دیتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ، یہ بت ہے، غیر اللہ کی قسم ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، قسم ایک اللہ کی ذات کی اٹھائی جاتی ہے، اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا جائز ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے۔ تو جو ہی اس نے کہا کہ میں لات اور عزیٰ کی قسم اٹھا کر تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو آقا کا چہرہ مبارک، بچے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا لا تقسمنی باللات والعزیٰ واللہ انی ابغضهم اشد البغض، مجھے قسم نہ دو غیر اللہ کی، لات اور عزیٰ کی قسم نہ دو، واللہ انی ابغضهم اشد البغض، اللہ کی قسم ان بتوں سے تو مجھے شدید نفرت ہے، تم کیوں قسم دے رہے ہو غیر اللہ کی؟ اس نے کہا جی آپ ناراض نہ ہوں، میں نے تو اسی لیے غیر اللہ کی قسم دی لات اور عزیٰ کی کیونکہ مکہ والوں کا یہ خدا ہے۔ اچھا میں اقسم کا باللہ، میں آپ کو اب اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہو تو پوچھو، جو پوچھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے کہا جی آپ نے بچپن کے اندر کوئی عجیب واقعہ دیکھا، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ حضرت امی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دو فرشتے آئے تھے اور سینہ مبارک کھولا تھا، وہ پیچھے واقعہ ہم نے تفصیلاً پڑھا بھی تھا اور میں نے پچھلے خطبات کے اندر یہ عرض بھی کیا تھا، تو آقا نے وہ سارا واقعہ بتلایا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس راہب نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ عرض کیا کہ صحیح ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، امید ہے میری درخواست کو آپ رد نہیں فرمائیں گے، آپ ذرا پیچھے کمر مبارک سے کپڑا ہٹا کر مجھے اپنی کمر مبارک دکھائیں، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ میرے کندھے مبارک پیچھے کمر مبارک دیکھ لو، تو اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی نا، یہ ایسے چادر،
یہ ایسے چادر اڑی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹائی اور ختم نبوت کی جو مہر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دو کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کوئی بال مبارک تھے. اس نے وہ ختم نبوت کی مہر دیکھی، کیونکہ یہ ساری نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی. وہ راہب اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ میں یقین کر سکوں کہ یہ وہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جن کی نشانیاں ہم تورات اور انجیل میں پڑھتے آئے ہیں. تو آقا نے یہ جب دیکھا، کھولا نا کپڑا مبارک، تو اس نے جا کے اس کے جو ہے نا چوم لیا اور ابو طالب سے کہا واللہ نبی ہذہ الامہ، ابو طالب اس امت کے نبی پیدا ہو چکے ہیں، اس امت کے نبی پیدا ہو چکے ہیں. اب دیکھو یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ واقعہ عرض کر کے جو ہے نا آگے چلے، اور ایک یہ ہے کہ آقا کی اس زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قافلے والوں کی دعوت کی، قافلے والوں کی آقا کی وجہ سے دعوت کی ہے، اور یہ کائنات چل ہی اللہ والوں کے وسیلے اور واسطے سے چل رہی. اللہ والوں کی وجہ سے ان کائنات والوں کو، ان مخلوقات کو روزی مل رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خیمے کو لپیٹ دیں گے، آسمان زمین فنا ہو جائے گا.